یہ کہانی ہے ایک عظیم بادشاہ کی جس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، طاقت، دولت اور شہرت۔ اس کے محل میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر تھے، خدمت گزاروں کی قطاریں تھیں اور اس کے احکامات پر پوری دنیا جھکتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھا دل کا سکون۔ رات کے سناٹے میں جب محل کی شاندار دیواریں خاموش ہوتیں اور شہر نیند میں ڈوبا ہوتا، بادشاہ اپنے تخت پر بے چین بیٹھا رہتا۔ ایک رات اس نے تھک کر اپنے دل سے سوال کیا، کیا میری زندگی میں کبھی سکون آ سکتا ہے یا یہ صرف ایک خواب ہے؟ اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سکون کی تلاش میں نکلے گا، چاہے اسے اپنی سلطنت کی حدیں بھی کیوں نہ پار کرنی پڑے۔ اگلی صبح بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم کو بلایا اور کہا، میری سلطنت کے کونے کونے میں جاؤ اور ایسے شخص کو تلاش کرو جو سکون کا راز جانتا ہو۔ مجھے اس شخص کی ضرورت ہے، چاہے وہ کسی پہاڑ کے غار میں چھپا ہو یا کسی بیابان میں رہتا ہو۔ وزراء، سپاہی اور عالم مختلف شہروں، جنگلوں اور صحراؤں میں نکل پڑے۔ وہ ہر فقیر، درویش اور عالم سے ملے، لیکن کوئی بھی سکون کا راز نہ بتا سکا۔ مہینے گزر گئے لیکن بادشاہ کو تسلی بخش جواب نہ ملا۔ ایک دن جب صبر کا دامن چھوٹنے لگا، بادشاہ نے خود سفر پر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن بادشاہ عام لباس میں ایک دور دراز بستی کے قریب پہنچا۔ وہاں ایک فقیر درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پرانی اور میلی چادر اوڑے تھا، پاؤں ننگے تھے اور چہرہ دھوپ سے جھلسا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی جو بادشاہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بادشاہ اس کے قریب گیا اور کہا، بابا جی، میں خراسان کا بادشاہ ہوں، میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے لیکن سکون نہیں، کیا آپ مجھے سکون کا راز بتا سکتے ہیں؟ فقیر نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت، سکون کا راز آپ کے پاس ہی ہے، لیکن آپ اسے سمجھ نہیں رہے۔ اگر آپ سچ میں سکون چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا امتحان دینا ہوگا۔ بادشاہ نے فوراً کہا، مجھے ہر امتحان قبول ہے، بس مجھے سکون کا راستہ دکھا دو۔ فقیر نے کہا، اگر آپ سچ میں سکون چاہتے ہیں تو آج رات اپنا تخت، تاج اور شان و شوکت چھوڑ دیں، میرے ساتھ ایک دن کے لیے ایک عام انسان کی طرح جئیں، پھر دیکھیں سکون آپ کو کیسے ملتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ چونکا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن وہ بادشاہ کی بجائے مزدور بنے گا، لیکن سکون کی تلاش میں وہ ہر شرط ماننے کو تیار تھا۔ اگلی صبح بادشاہ نے اپنا شاہی لباس اتارا، سادہ کپڑے پہنے اور فقیر کے ساتھ چل دیا۔ فقیر بادشاہ کو ایک چھوٹی سی بستی میں لے گیا، جہاں نہ شاندار محل تھے، نہ خدمت گزار۔ وہاں کے لوگ اپنی زندگی خود کماتے اور محنت کے ساتھ جیتے۔ پہلا کام فقیر نے بادشاہ کو کہا کہ کنویں سے پانی بھرو۔ بادشاہ، جو ہمیشہ خادموں کو حکم دیتا تھا، پہلی بار اپنے ہاتھوں سے کنویں سے پانی نکالنے لگا۔ رسہ کھینچتے کھینچتے اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ دوسرا کام، بادشاہ کو جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر لانی پڑی۔ وہ جو زندگی میں کبھی ہاتھ نہ ہلاتا تھا، اب کلہاڑی سے درختوں کو کاٹ رہا تھا۔ تیسرا کام، دن کے آخر میں فقیر نے کہا، اب رات کے کھانے کے لیے مزدوری کرو اور جو کما سکو گے وہی کھاؤ گے۔ بادشاہ نے ایک کسان کے کھیت میں کام کیا اور شام تک صرف 2 روٹیاں کمائیں۔ جب کھانے کا وقت آیا تو فقیر نے کہا، یہ دال اور سوکھی روٹی تمہاری محنت کی کمائی ہے، اسے کھانے میں جو مزہ ہے وہ شاہی دسترخوان میں بھی کبھی نہیں ہوگا۔ رات کے وقت بادشاہ اور فقیر نے آسمان تلے کھلے میدان میں سونے کا ارادہ کیا۔ ستاروں کے نیچے خاموشی میں بادشاہ نے ایک گہری سانس لی اور کہا، بابا جی، یہ کیسا عجیب دن تھا۔ آج میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار محنت کی، لوگوں کی مدد کی اور اپنی روٹی خود کمائی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون ہے جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ فقیر مسکرا کر بولا، بادشاہ سلامت، یہی سکون کا راز ہے۔ سکون نہ دولت میں ہے، نہ تخت میں، سکون ان لوگوں کو ملتا ہے جو قناعت کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی زندگی سادگی میں گزارتے ہیں۔ اگلے دن بادشاہ اپنے محل کی طرف واپس لوٹا، لیکن اب اس کا دل بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے تخت کو خدمت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اور اپنی دولت کو ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ اس دن کے بعد وہ سکون اور قناعت کی مثال بن گیا اور اس کی کہانی
सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।